بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شب قدر کی رات آ چکی ہے، گزر رہی ہے، گزرنے والی ہے، اور اگلا دن بھی آنے والا ہے۔ اگلا دن بھی بابرکت دن ہے، بابرکت رات ہے، جس کا نام جمعۃ المبارک ہے، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ جس شخص نے شب قدر حاصل کر لی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی نشان ہے، جس نے یہ وظیفہ پڑھ لیا، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ وہ جو دعا مانگے گا، رزق کی مانگے گا، اپنی صحت تندرستی کی مانگے گا، لمبی زندگی کے مانگے گا، پریشانی دور کرنے کے لیے مانگے گا، جو کچھ بھی مانگے گا، میرے در پہ آنا چاہے گا، رب تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ شب قدر کی دعا مانگ لو، کیونکہ آپ کو نصیب ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات سبع و رب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ پڑھ لو، گویا اس نے شب قدر ہی حاصل کر لی۔ اب دیکھیں، اتنی بڑی فضیلت حاصل پہلے ہی کر چکا ہے، اسے ڈبل ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ رضا الہی کے خواہش مند ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لینا چاہیے۔ نہ جانے کب شب قدر ہو جائے، کوئی معلوم نہیں، بس رب ذوالجلال اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اس رات کو آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، رب تعالیٰ ضرور دے گا، کیونکہ نبی پاک نے ارشاد ہی فرما دیا ہے، جو یہ دعا مانگے گا اسے ہر طرح سے نوازا جائے گا۔ ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں، دیگر نمازوں کے ساتھ مغرب و عشاء کی نمازوں کا جماعت کا خوب اہتمام ہونا چاہیے اگر شب قدر پانی ہے۔ شب قدر ان دنوں کی جماعت نصیب ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے، آپ جنت کی منزل بہت آسانی سے طے کر پائیں گے۔ بلکہ اسی طرح 5 نمازوں کی آپ روٹین بنا لیں، روزانہ عشاء و فجر کی جماعت بھی خصوصیت کے ساتھ عادل ڈال لیجئے۔ 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، اس نے گویا آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ دیکھیں، ہم رمضان مبارک میں ہر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، رب ذوالجلال ہمیں عشاء کا بھی ثواب دیتا ہے، نماز تراویح کا بھی ثواب دیتا ہے، اور ہم سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتا ہے، اور پھر ہر رات کو شب قدر جتنا ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، تحقیق اس نے لیلۃ القدر میں اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور رات کو قیام کیا، لیلۃ القدر کی طرح جاگا، اپنی بخشش طلب کی، تو اسے لیلۃ القدر جیسی رات نصیب ہوئی، اور وہ لیلۃ القدر کی رات ضرور پائے گا۔ اللہ کی رحمت کے متلاشیوں، اگر تمام سال یہی عادت جماعت رہی تو شب قدر میں بھی ان دنوں نمازوں کی جماعت نصیب ہو جائے گی، اور رات بھر سونے کے باوجود انشاءاللہ روزانہ کی طرح شب قدر بھی گویا ساری رات عبادت کرنے والے قرار پائیں گے، اور اسی طرح آپ ایک بہت مخلص انسان بن جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سوچے، ابھی بھی وقت ہے، رب العالمین نے ہمیں کتنا وقت دیا ہے۔ آپ دعا مانگیں، گڑ گڑا کر دعا مانگیں، رو رو کر دعا مانگیں، رب ذوالجلال کے آگے ہاتھ پھیلائیں، جھولی پھیلائیں: یا اللہ میری یہ پریشانی کو دور فرما، میرے یہ مسائل کو دور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کی باری آئی، جب آخری سانس چل رہے تھے، آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو اسی سال آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، اور بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بالخصوص رمضان مبارک میں تراویحوں میں بھی اور ویسے بھی 2 دفعہ قرآن پاک سنایا۔ دیکھیں، رمضان مبارک کی اتنی فضیلت ہے، اس رات کی اتنی فضیلت ہے، اس رات کو ہی نازل ہونا شروع ہوا تھا اور اسی رات کو مکمل ہوا،
اور رب ذوالجلال نے کیسا حسین لمحہ دیا ہے ہمیں بخشش طلب کرنے کا، ہمیں مغفرت طلب کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ رزق مانگنا ہے تو سچے نیت و دل و لگن کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شب قدر کی رات آ چکی ہے، گزر رہی ہے، گزرنے والی ہے، اور اگلا دن بھی آنے والا ہے۔ اگلا دن بھی بابرکت دن ہے، بابرکت رات ہے، جس کا نام جمعۃ المبارک ہے، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ جس شخص نے شب قدر حاصل کر لی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی نشان ہے، جس نے یہ وظیفہ پڑھ لیا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ وہ جو دعا مانگے گا، رزق کی مانگے گا، اپنی صحت تندرستی کی مانگے گا، لمبی زندگی کے مانگے گا، پریشانی دور کرنے کے لیے مانگے گا، جو کچھ بھی مانگے گا، میرے در پہ آنا چاہے گا، رب تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ شب قدر کی دعا مانگ لو، کیونکہ آپ کو نصیب ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات سبع و رب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ پڑھ لو، گویا اس نے شب قدر ہی حاصل کر لی۔ اب دیکھیں اتنی بڑی فضیلت حاصل پہلے ہی کر چکا ہے، اسے ڈبل ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ رضا الہی کے خواہش مند ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لینا چاہیے، نہ جانے کب شب قدر ہو جائے، کوئی معلوم نہیں، بس رب ذوالجلال اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اس رات کو آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، رب تعالیٰ ضرور دے گا، کیونکہ نبی پاک نے ارشاد ہی فرما دیا ہے، جو یہ دعا مانگے گا اسے ہر طرح سے نوازا جائے گا۔ ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں، دیگر نمازوں کے ساتھ مغرب و عشاء کی نمازوں کا جماعت کا خوب اہتمام ہونا چاہیے اگر شب قدر پانی ہے۔ شب قدر ان دنوں کی جماعت نصیب ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے، آپ جنت کی منزل بہت آسانی سے طے کر پائیں گے۔ بلکہ اسی طرح 5 نمازوں کی آپ روٹین بنا لیں، روزانہ عشاء و فجر کی جماعت بھی خصوصیت کے ساتھ عادل ڈال لیجئے۔ 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ دیکھیں ہم رمضان مبارک میں ہر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، رب ذوالجلال ہمیں عشاء کا بھی ثواب دیتا ہے، نماز تراویح کا بھی ثواب دیتا ہے، اور ہم سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتا ہے، اور پھر ہر رات کو شب قدر جتنا ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلۃ القدر میں اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور رات کو قیام کیا، لیلۃ القدر کی طرح جاگا، اپنی بخشش طلب کی، تو اسے لیلۃ القدر جیسی رات نصیب ہوئی، اور وہ لیلۃ القدر کی رات ضرور پائے گا۔ اللہ کی رحمت کے متلاشیوں اگر تمام سال یہی عادت جماعت رہی تو شب قدر میں بھی ان دنوں نمازوں کی جماعت نصیب ہو جائے گی، اور رات بھر سونے کے باوجود انشاءاللہ روزانہ کی طرح شب قدر بھی گویا ساری رات عبادت کرنے والے قرار پائیں گے، اور اسی طرح آپ ایک بہت مخلص انسان بن جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سوچے ابھی بھی وقت ہے، رب العالمین نے ہمیں کتنا وقت دیا ہے۔ آپ دعا مانگیں، گڑ گڑا کر دعا مانگیں، رو رو کر دعا مانگیں، رب ذوالجلال کے آگے ہاتھ پھیلائیں، جھولی پھیلائیں، یا اللہ میری یہ پریشانی کو دور فرما، میرے یہ مسائل کو دور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کی باری آئی، جب آخری سانس چل رہے تھے، آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو اسی سال آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، اور
بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بالخصوص رمضان المبارک میں تراویحوں میں بھی اور ویسے بھی 2 دفعہ قرآن پاک سنایا۔ دیکھیں رمضان مبارک کی اتنی فضیلت ہے، اس رات کی اتنی فضیلت ہے، اس رات کو ہی نازل ہونا شروع ہوا تھا اور اسی رات کو مکمل ہوا، اور رب ذوالجلال نے کیسا حسین لمحہ دیا ہے ہمیں بخشش طلب کرنے کا، ہمیں مغفرت طلب کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ رزق مانگنا ہے تو سچے نیت و دل و لگن کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، شب قدر کی رات آ چکی ہے، گزر رہی ہے، گزرنے والی ہے، اور اگلا دن بھی آنے والا ہے۔ اگلا دن بھی بابرکت دن ہے، بابرکت رات ہے، جس کا نام جمعۃ المبارک ہے، اور ایسا برسوں بعد ہوتا ہے۔ جس شخص نے شب قدر حاصل کر لی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی نشان ہے، جس نے یہ وظیفہ پڑھ لیا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ وہ جو دعا مانگے گا، رزق کی مانگے گا، اپنی صحت تندرستی کی مانگے گا، لمبی زندگی کے مانگے گا، پریشانی دور کرنے کے لیے مانگے گا، جو کچھ بھی مانگے گا، میرے در پہ آنا چاہے گا، رب تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ شب قدر کی دعا مانگ لو، کیونکہ آپ کو نصیب ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات سبع و رب العرش العظیم۔ 3 مرتبہ پڑھ لو، گویا اس نے شب قدر ہی حاصل کر لی۔ اب دیکھیں اتنی بڑی فضیلت حاصل پہلے ہی کر چکا ہے، اسے ڈبل ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا۔ رضا الہی کے خواہش مند ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لینا چاہیے، نہ جانے کب شب قدر ہو جائے، کوئی معلوم نہیں، بس رب ذوالجلال اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ اس رات کو آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، رب تعالیٰ ضرور دے گا، کیونکہ نبی پاک نے ارشاد ہی فرما دیا ہے جو یہ دعا مانگے گا اسے ہر طرح سے نوازا جائے گا۔ ہر رات میں 2 فرض نمازیں آتی ہیں، دیگر نمازوں کے ساتھ مغرب و عشاء کی نمازوں کا جماعت کا خوب اہتمام ہونا چاہیے اگر شب قدر پانی ہے۔ شب قدر ان دنوں کی جماعت نصیب ہوگی تو انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے، آپ جنت کی منزل بہت آسانی سے طے کر پائیں گے۔ بلکہ اسی طرح 5 نمازوں کی آپ روٹین بنا لیں، روزانہ عشاء و فجر کی جماعت بھی خصوصیت کے ساتھ عادل ڈال لیجئے۔ 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے گویا آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا پوری رات قیام کیا۔ دیکھیں ہم رمضان مبارک میں ہر نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، رب ذوالجلال ہمیں عشاء کا بھی ثواب دیتا ہے، نماز تراویح کا بھی ثواب دیتا ہے، اور ہم سحری کرنے کے بعد فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتا ہے، اور پھر ہر رات کو شب قدر جتنا ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تحقیق اس نے لیلۃ القدر میں اپنا حصہ حاصل کر لیا۔ جس نے عشاء کی نماز پڑھی اور رات کو قیام کیا، لیلۃ القدر کی طرح جاگا، اپنی بخشش طلب کی، تو اسے لیلۃ القدر جیسی رات نصیب ہوئی، اور وہ لیلۃ القدر کی رات ضرور پائے گا۔ اللہ کی رحمت کے متلاشیوں اگر تمام سال یہی عادت جماعت رہی تو شب قدر میں بھی ان دنوں نمازوں کی جماعت نصیب ہو جائے گی، اور رات بھر سونے کے باوجود انشاءاللہ روزانہ کی طرح شب قدر بھی گویا ساری رات عبادت کرنے والے قرار پائیں گے، اور اسی طرح آپ ایک بہت مخلص انسان بن جائیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سوچے ابھی بھی وقت ہے، رب العالمین نے ہمیں کتنا وقت دیا ہے۔ آپ دعا مانگیں، گڑ گڑا کر دعا مانگیں، رو رو کر دعا مانگیں، رب ذوالجلال کے آگے ہاتھ پھیلائیں، جھولی پھیلائیں، یا اللہ میری یہ پریشانی کو دور فرما، میرے یہ مسائل کو دور فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کی باری آئی، جب آخری سانس چل رہے تھے، آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو اسی سال آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، اور بالخصوص حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بالخصوص رمضان المبارک میں تراویحوں میں بھی اور ویسے بھی 2 دفعہ قرآن پاک سنایا۔ دیکھیں رمضان مبارک کی اتنی فضیلت ہے، اس رات کی اتنی فضیلت ہے، اس رات کو ہی نازل ہونا شروع ہوا تھا اور اسی رات کو مکمل ہوا، اور رب ذوالجلال نے کیسا حسین لمحہ دیا ہے ہمیں بخشش طلب کرنے کا، ہمیں مغفرت طلب کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ رزق مانگنا ہے تو سچے نیت و دل و لگن کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ رزق میں برکت ہی برکت ہوگی۔